نسیم و گل خوشی سے جھوم کر کہتی ہے گلشن میں، نسیم و گل صبح کی ٹھنڈی ہوا، نسیم و گل خوشی سے جھوم کر کہتی ہے گلشن میں، تمہیں اے اہل خانہ یہ خوشی کا دن مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی تمام تر خرافات سے باہر نکل کر کے اور نکاح مسنونہ، نکاح سنت ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور اس کو سنت کے طریقے سے ہی انجام دیا جائے تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ نے اس شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس جلسے کا اہتمام کیا، اور اس جلسے کا اہتمام یوں ہی نہیں ہے، محفل مدحت سرکار سجائیں آئیں، محفل مدحت سرکار، حضور کی تعریف کی محفل، حضور کی مدحت کی محفل، حضور کی نعت کی محفل، حضور کی بات کی محفل، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرے ہے لاکھ ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ محفل مدحت سرکار سجائیں آئیں، نغمہ صلی اللہ جھوم کے گائیں آئیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ ہم سے ٹوٹے گھر سے بلائیں جائیں، ہم سے ٹوٹے گھر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھولو مدینے کی ہوائیں، کھڑکیاں کھولو مدینے کی ہوائیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ درود پاک کا نغمہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد بن قلوب ادوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ وآلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس شادی خانہ آبادی کی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں پورے حکیم پریوار کو اور حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچی جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے پوری تقریر مفتی صاحب سے بھی اور حضرت مولانا امیر صاحب سے بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور اللہ رب العزت بچی رحمت ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں اور باپ کے لیے باعث رزق و برکت بھی ہوتی ہے۔ رب کریم جس گھر میں بچی کا نزول فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رحمت کے، رزق کے، روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بچی ماں اور باپ کے لیے تو رحمت کا باعث ہوتی ہی ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، فتاوی رضویہ میں الملفوظ میں اور دیگر احادیث کے اندر مذکور ہے، وارد ہے کہ بچی کو جب نکاح کے بعد میں اس کے سسرال والے لے کر کے جائیں
اور جانے کے بعد میں اس کے ہاتھ منہ پاؤں دھلا کر اس پانی کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کہاں چھڑکنا چاہیے؟ گھر کے کونوں کے اندر بھی چھڑکنے کا شاید میں نے پڑھا گیا المحفوظ میں ہے. اگر جس گھر کے اندر جس گھر کے کونوں کے اندر اس بچی کے پاؤں دھو کر کے اگر چھڑک دیے جائیں تو رب کریم اس گھر سے بلاؤں کو نکال دیتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس گھر کے لیے بھی بچی رحمت ہے اور اس گھر کے لیے بھی بچی رحمت ہے. کتنے لعنتی لوگ ہیں تو بچی کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں ابھی تو یہ تمہیدی گفتگو ہے آپ سے, اور اس کے بعد میں پھر جو ہے عالم یہ ہے نقاب کے اوپر پردے کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہنگامہ برپا. کوئی کہتا ہے کہ حجاب ناجائز ہے, حجاب کو ہٹا دیا جائے. RSS وزیر ہندو پریشد وغیرہ سارے کے سارے حجاب کے پیچھے کھڑے ہوئے. ہم بھی کہتے ہیں کہ حجاب کو ہٹا دیں, ہم نہیں کہتے کہ ان کو برقع پہنا, مگر حجاب تو ضروری ہے. ظالموں تم اپنا سدھار نہیں کرتے. ارے گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ. دلیل دیکھے گا. گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقاب کی ضرورت یہ اس لیے ہے کہ تمہاری نگاہیں ناپاک ہیں, مردار نگاہیں ہیں. ان نگاہوں کو پاک کر لو, پھر نقاب کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے آپ ایک بار. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعافیت الابدان و شفائها و دمیر الابصار و سیائها وآلہ و صحبہ قائمہ و نصرہ میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے, بچے اور بچی کی زندگی کے اندر باغ و بہار پیدا فرمائے, ان میں محبت و خلوص پیدا فرمائے. خداوند قدوس آفاق نا کہانی برائے آسمانی امراض جسمانی و شیطانی سے بچے کو اور بچی کو دونوں کو محفوظ و معمون فرما, اور دنیا کے اندر ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا اور ان کی آخرت کو بھی خوبصورت بنا. میں آپ کو پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بردو سمن سنبلو سبزہ زار. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب جی ابھی تازہ کلام ہے. بردو سمن نہ سنبلو سبزہ زار دو, کوئے نبی کی مجھ کو مقدس غبار دو. واہ 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 سبحان اللہ. برگو سمن نہ سنبلو سبزہ زار دو, کوئے نبی کی مجھ کو مقدس غبار دو. صحرائے طیبہ مجھ کو عطا کیجئے حضور, صحرائے مدینے کا جنگل, صحرائے طیبہ مجھ کو عطا کیجئے حضور. حاجت نہیں ہے خلد کی باغوں کا, حاجت نہیں ہے خلد کی
باغ و پہاڑ دو باد خزاں نے گھیرا ہے ہر سمت سے اسے باد خزاں نے گھیرا ہے پتجھڑ کا موسم باد خزاں نے گھیرا ہے ہر سمت سے اسے اس گلشن حیات کو باد بہار دو اس گلشن حیات کو باد بہار دو لطف حیات آئے گا تم کو مومنوں لطف حیات آئے گا تم کو اے مومنوں اپنی حیات یاد نبی میں گزار دو پڑھ کے درود ڈالو سرکار آنے والے ہیں بالین پر میرے سرکار آنے والے ہیں بالین پر میرے سرانے سبحان اللہ سبحان اللہ اے موت تھوڑی سی مہلت ڈال دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ڈال دو سبحان اللہ پاک پڑھ کے درود پاک کی پڑھ کے درود ڈالو گلے تر کی ڈالیاں پڑھ کے درود ڈالو گلے تر کی ڈالیاں ان پہ سلام پڑھتے لحد میں اتار دو آئے لحد میں جب تیرے محبوب ہے خدا واہ 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 سبحان اللہ آئے لحد میں جب تیرے محبوب ہے خدا ان پہ سلام پڑھ سکوں یہ اختیار دو بے دمِ نظر اس کو اگر بھول کی سعادت حضرت حسن رضا صاحب فرماتے ہیں بے دمِ نظر اس کو اگر بھول کی سعادت منہ کھیل لے جو کشنہ دیدار تیرا دیکھے گا کیا ادھر جو محوے جمالِ یار سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نیا خیال ذکر دیکھے گا اس میں دیکھے گا کیا ادھر جو ہو محوے جمال یار پھر چاہے اس کو حورے بھی ساغر ہزار دو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور صہیونیوں نے گھیرا ہے صہیونیوں نے گھیرا ہے چاروں طرف سے پھر تم قافلہ عشق کے سالار ہو امام اس کو وفا کی راہ سے مجھ کو گزار دو آقا ندیم آپ کے در کا فقیر ہے آقا ندیم آپ کے در کا فقیر ہے دستے کرم سے بھیگ سے بار بار دو درود پاک پڑھ لیجئے نور محمد کی قلوب و دوائیہ و عافیت الافدان و شفائیہ و نور الافدار و زیائیہ و آلہ و صحبہ قائم و رحم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ میں نے جو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ نکاح کے خطبے کی آخری آیت کا آخری خطبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نکاح کے بعد میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اور تو اس وقت یہ نکاح کے خطبے کے اندر ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم اگر حیات تمہاری زندہ رہو تو اسلام پر زندہ رہو اور اگر تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے اور اس حالت میں موت آئے کہ کوئی جو ہے مسلمان ہو کر کے دنیا سے جاؤ مسلمان ہو کر کے دنیا میں رہو اور مسلمان ہو کر کے دنیا کے اندر جیو اسلام پر جیو اسلام پر اٹھو اسلام پر بیٹھو اسلام پر مرو اسلام پر چلو اگر تم ایسا کرتے رہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرو، شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش نہ کرو، شیطان تمہیں بتلائے گا بھی، شیطان تمہیں بھٹکائے گا بھی، شیطان تمہیں جو ہے وہ ہر طرف ہر موڑ کے اوپر لے جا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگو، اللہ سے اپنے دین پر پابند ہونے کی سلامتی مانگو اور دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے، اور ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو آخرت بھی خوبصورت ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ دنیا ہے، اور اس زمین کے اندر ایک گڈھا بنا کر کے سو جائیں گے تو وہ جو ہے آخرت ہوگی، قبر کی منزل آخرت کی منزل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پہلے تو ذوق عمل ذوق یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے پھر دو سے بری پیدا کر، اوپر مقبول ہو کر کے نیچے گلاب کہاں سے مل جائے گا۔ اپنے گھریلو زندگی کو، اپنے معاشرتی زندگی کو، اپنی سماجی زندگی کو جب تک ہم ٹھیک نہ کر پائیں گے اس وقت تک ہماری دنیا بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی، ہماری آخرت بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آج ہم نے دنیا کو بھی جہنم بنا رکھا ہے، تو آخرت کے اندر تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اے بکھرے ہوئے لوگوں، اے بکھرا ہوا شیرازہ، اے بکھرا ہوا سماج، اب بھی وقت ہے کہ ہم جو ہے دنیا کی خوبصورتی کے اندر اگر جینا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے جی سکتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، جب تک کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں گے، جب تک کہ ہم مکمل مومن کامل نہ ہو جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم دنیا کے اندر کامل نہیں ہو سکتے، نہ آخرت میں کامل و مکمل ہو سکتے ہیں۔ اپنی دنیا کو مکمل کرو تاکہ دنیا آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اب دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کھیتی کو آپ جلا کر کے خاکستر کر دو گے، اس کھیتی کی آپ یاری نہ کرو گے، اس کھیتی کو سرسبز و شاداب نہ رکھو گے، تو بتاؤ آخرت کے اندر آپ کو جو ہے اس کھیتی سے کون سے جو ہے پھل لے کر کے جاؤ گے۔ اور یہ امت جو ہے سرکار قرآن حکیم آیا ہے کزنین افرزا شتاہو، یہ امت محمد رسول اللہ کی کھیتی ہے، اور یہ محاذ ہم سب رسول اللہ کی کھیتی ہیں، اور رسول اللہ جب اپنی امت کو اچھے حال میں دیکھتے ہیں، ایک کاشتکار ایک کسان جب اپنی کھیتی کو سرسبز و شاداب دیکھتا ہے، ہرا بھرا دیکھتا ہے، دانوں سے لبریز دیکھتا ہے، اور جب دانوں سے لبریز دیکھتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کاشتکار و کسان مسکراتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ زمین افرزا شتاہو، جب یہ کھیتی لینا آتی ہے محمد رسول اللہ مسکراتے ہیں، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یہ لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ تو آؤ اس کھیتی کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے غم ہستی مٹاتا ہے محمد نام ایسا، غم ہستی مٹاتا ہے محمد نام ایسا، شعور جاں بڑھاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مٹھاؤں دوں زمانے کو زمین فکر پر میری، گھنا کر کے اڑاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ آؤ اپنی سوچ و فکر کے اوپر ایسا بردک
اگائیں کہ جس کی چھاؤں کے اندر تھکے ہوئے مسافر بھی ڈر لے سکے۔ اس سماج کے بکھراؤ کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ٹھیک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو۔ بے شک بے شک۔ اور دلوں میں انقلاب کب پیدا ہوگا؟ مومنوں کا دل بنایا آئینہ اللہ نے، قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ مومنوں کا دل بنایا آئینہ اللہ نے، اس کو روشن کر دیا عشق رسول اللہ نے۔ عشق رسول کی چنگاریاں جب تک کہ دل میں پیدا نہ ہوگی اس وقت تک ہم دنیا کے اندر کامیاب و کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیح و تحلیل یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایک سب سے بڑی نعمت دی ہے، ایک سب سے بڑی دولت دی ہے، اور وہ دولت سب سے بڑی درد کی دولت ہے۔ بے شک۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنے دے کر ہو گیا، عبادت کرنے کے لیے تو یہ سب جو للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ زمین و آسمانوں کے اندر ہے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، فرشتے، حور و غلمان، چڑیوں کا چہچہانا، بلبل کا نغمہ گانا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن ایک دولت ہے جو درد کی دولت ہے، اسے اللہ نے انسان کو مالا مال کیا، اور جب تک یہ درد کے رشتے قائم نہیں ہوں گے، آدمی جب بے درد ہوتا ہے تو ظالم ہوتا ہے، آدمی جب بے درد ہوتا ہے تو ڈاکو ہوتا ہے، آدمی جب بے درد ہوتا ہے تو رزق ہوتا ہے، آدمی جب بے درد ہوتا ہے تو قاتل سبیل ہوتا ہے، آدمی جب بے درد ہوتا ہے تو اس کے حیا اور غیرت اور شرم ساری بن جاتی ہے، آدمی جب بے درد ہوتا ہے تو نہ باپ کا احترام کرتا ہے نہ بھائی کا احترام کرتا ہے، آدمی جب حرص و ہوا کی دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے اور اتنا بے درد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاشیں کے اوپر سے بھی گزر کر کے دولت کی آہوتی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کائنات میں ہے جگر، کوئی انقلاب اٹھے گا پھر کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا اے خواہش بھیدی انسان، قرآن حکیم کہتا ہے ہم نے انسان الا ما تمنا، آدمی کے جہاں درد دیا گیا وہاں تمنائیں بھی بے شمار کی گئی۔ بے شک بے شک۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے گرایا گیا ہوں۔ تو تمنائیں آدمی کو نہ جانے کہاں کہاں کون کون سے موڑ کے اوپر لے جا کر کے چھوڑ کی، لیکن مومن کی ایک ہی تمنا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ تمنا تھی جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، درود شریف پڑھ لیجیے آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، صحابہ کا ہجوم تھا، اور صحابہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے جس طریقے سے چاند کو ستارے گھیرے رہتے ہیں۔ سرکار تشریف فرما تھے، وہ مسکرا رہے تھے، صحابہ سے مخاطب ہو رہے تھے، اچانک دور سے ایک فقیر قسم کا انسان
جس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، جس کا لباس بھی پھٹا پرانا تھا، جس کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، بے آسرا تھا، بے سر و سامان تھا، کوئی سامان نہیں تھا، لیکن وہ سامان ایک ایسا سامان تھا جو سامان آج ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی، وہ دولت ہمارے پاس میں نہیں ہے، اور وہ دولت بھی ایک ایسی دولت تھی کہ جس دولت کے آگے دنیا کی تمام دولتیں ہیچ ہیں، وہ دنیا کی تمام دولتیں بیکار ہیں۔ وہ جہاں فدائے دین تھے،